قائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، وادی حسنین متل گراؤنڈ قبرستان میں خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس، پہلی مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے جیسے لگ رہا ہے نماز ابھی پڑھیں گے، فوراً صف لگی ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تھوڑا آگے پیچھے ہو کے بیٹھ جائے بھائی، ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر بابا۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر۔ استاد محترم مولانا شباب صاحب قبلہ تشریف لانے، ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر بابا۔ یہ دوسری مجلس ہے، اور افطار سے پہلے جو مجلسیں ہوتی ہیں اس مجلس میں ٹائم کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ عالم دین بھی کوشش کرتا ہے کہ قبل از وقت اپنے بیان کو سمیٹ لے، اور مومنین بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا قبل از افطار اگر اتر جائیں تو وضو کرنے میں، اذان میں، ساری چیزوں میں آسانی ہو جاتی۔ ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں یہ کائنات کے عظیم ترین ایام ہیں، اور ہماری زندگی کے لیے بھی اہم ترین ایام ہیں، اس لیے کہ آپ جن راتوں کو پانے والے ہیں وہ راتیں ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بزرگ علماء سے لے کر مراجع تک جو دور حاضر میں آیت اللہ العظمہ جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، اور جتنے بھی مراجع ہیں اس وقت، ان سب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں بتائیے کہ شب قدر والی رات کون سی ہے؟ یہ 19 تاریخ والی شب قدر ہے، یا شب 21 شب قدر ہے، یا شب 23 شب قدر ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں احادیث کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے جو استنباط کی منزلیں ہوتی ہیں، منزل اجتہاد ہوتا ہے، اس میں ہمارے مراجع اور بزرگ علماء نے بھی کہا کہ چاہے 19 ہو، چاہے شب 21 ہو، چاہے شب 23 ہو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں کو نہیں پتہ کہ شب قدر کون سی ہے۔ ہر رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، پتہ نہیں کون سی ایسی رات ہے ان تینوں میں سے کہ جو شب قدر ہے۔ یہی سوچ سوچ کے کرتے رہو گے، سیکنڈوں کا ثواب گھنٹوں میں ملے گا، گھنٹوں کا ثواب دنوں میں ملے گا، دنوں کا ثواب سالوں میں ملے گا، اور سالہ سال کا ثواب جو ہے وہ اس پوری کائنات کا اگر ان سب کو سمیٹ دیا جائے تو 1000 راتوں کا ثواب فقط اور فقط ایک رات میں ملے گا۔ اور ان شبہائے قدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی مثال جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے دی جاتی ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عقیدت کا آپ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے تو کہیں نہ کہیں مجلس شروع ہو جائے گی۔ شب قدر کی مثال دی جاتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، جو سادات کرام ہیں، کم سے کم ان کے لیے متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ تو غلام زادے ہیں، ہم لوگ کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم شہزادی کے فضائل اور مناقب کو ویسے بیان کر سکیں کہ جیسے بیان کیے جانے کا حق ہے، مگر شب قدر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ تو جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں لوگ جانتے کہ فاطمہ کیا ہے تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ سلامت ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ اور علی یہ ہم پلہ ہے، ہم وزن ہے،
ان دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہو تو ان کے لیے کوئی کفو نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ان کے لیے کوئی کفو نہیں ہے۔ اسی لیے برادران عزیز اور ہمارے بڑے بھائی برادر جناب کرار صاحب سے جب یہاں پر خمسے کی بات ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ آپ ایام فاطمیہ کا ٹیلیگرام وادی حسین قبرستان میں اتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں، مولا کائنات کی شہادت کے اعتبار سے کوئی پروگرام کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ لہذا جب وہاں آفس میں یہ طے پایا کہ اگر شہزادی کے نام کا آپ خمسہ اور عشرہ یہاں پر کرتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ جو شہزادی کا کفو ہے، صلوات بر محمد وآل محمد، رمضان میں وہ بھی افطار کے ٹائم سے پہلے مجلس پڑھنا خود ہے بہت بڑا امتحان ہے، تو آپ بھی اگر وہاں لٹکا کے بیٹھیں گے تو پھر مجلس بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہاں تھوڑا حشاش بشاش دکھیے، تھوڑا سا مسکراتے رہیے تاکہ لگے کہ ہاں واقعی میں ٹھیک لوگوں پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں قبرستانی میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ جو لوگ بھی اس میں دام درہم شریک ہیں، جو لوگ بھی فرش عزائے سرکار امیر پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شہادت جناب مولا کائنات کے ایام کے حوالے سے جو مجلسیں ہو رہی ہے، اس میں دام درہم سخنے، آپ کو لگتا ہے محرم میں تبرک بانٹنے ثواب ہے؟ نہیں، صرف محرم میں نہیں بلکہ ان کے نام پر دام درہم سخنے اگر ان کے نام پر خیرات بھی کر دیا جائے، صلوات بر محمد علیہ۔ اے راجی بھائی دل چاہیے بلند ترین صلوات پڑھی آگے تو برادران عزیز، یہ جو دن چل رہے ہیں ان ایام میں اس بات کی کوشش کیجئے کہ ماہ رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو تو ثواب، پورے قرآن مجید کی ایک آیت کا ثواب پورا قرآن، ایک رکعت کا ثواب وہ 70 رکعت کے برابر، ایک سانس کا ثواب ہے۔ آدمی جو سانس لیتا ہے، یعنی جو ناک کے ذریعے سے سینے تک سانس ہوا ہماری جا رہی ہے، اور جو پھر سینے کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے، خطبہ شعبانیہ جو سرکار مدینہ حضور ختم مرتبہ کا خطبہ ہے، جو شعبان کے آخری جمعے میں، شعبان کے مہینے کے آخری جمعے کا جو خطبہ ہے، اور جو مولا کائنات کے ذریعے سے روایت بیان کی گئی ہے خطبہ شعبانیہ کی، اس میں آپ دیکھیے، اس میں سرکار مدینہ حضور ختم مرتبہ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّوْمَكُمْ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، اور جو تم سانس لیتے ہو وَأَنفَاسُكُمْ، اور جو تم ایک سانس لیتے ہو، یہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سو جانا بھی عبادت ہے، تو پھر خمسہ ہو اور وہ بھی علی کے نام کا، بیٹھ جانا، صلوات بر محمد وآلہ محمد، علی کے نام کا خمسہ ہو، مولا کائنات کی شہادت کا خمسہ ہو، اور یہاں پر آ کر بیٹھ جانا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا، اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنا وقت ہو گیا، وقت پر اپنے مجلس کو مکمل کر دوں گا، مگر یہ کہ 10 منٹ اگر پہلے آ جاتے تو مولا کائنات کا تذکرہ 10 منٹ اور ہوتا۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے۔ آپ اگر 15 منٹ پہلے آ جاتے تو جو میں محنتیہ ابھی کر رہا ہوں 15 منٹ محنتیہ اور زیادہ کرتا، اس لیے کہ طاقت اور میرا وجود بھی تو علی کے صدقے میں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، یہ سب کچھ کس کے صدقے میں؟ آپ پوچھئے گا، اسے منہ بند کر کے 2 کلو کا سر ہلانا بہت آسان ہے، بولا کیجئے صلوات بر محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، یہ جو آپ جا کر پتہ کیجئے گا، آپ منتوں اور مرادوں کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر اپنی والدہ سے پوچھئے گا، آپ منتوں کے ہیں، آپ مرادوں کے ہیں، آپ علم کے سائے میں مانگے گئے ہیں،
ارے ذرا توجہ فرمائیے، آپ علم کے سائے میں مانگے گئے ہیں، آپ تعزیہ اور تابوت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ماں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، تب آپ اس کائنات میں آئے ہیں۔ آج علی کا ذکر سننے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی بیکار ہے۔ آج اگر علی کا ذکر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ماحصل نہیں ہے۔ ہماری یہ سانس آتی جاتی یہ مقروض ہے، اگر ہماری ذات کے ساتھ ولایت نہ ہوتی۔ میں اکثر کہتا ہوں، دیکھیے ہم اور آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، سنیے، آپ جانتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے سے نابلد ہیں، بعض لوگ تو مجھے بھی نہیں پہچانتے۔ اگر میں یا ماما بقبا نہ پڑھوں تو لوگ سمجھ بھی نہیں کریں گے کہ میں ہے کہ نہیں، آپ سمجھ رہے نا، میرا رہنے سہنے کا طریقہ ہی تھوڑا سا جدا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا ہی نہیں، وہ تو میں پہن نہیں لیتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں مولانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، رشتہ ولایت۔ ختم کر رہا ہوں کہ میں صلوات پڑھیے محمد والے اپنے استاد سے اجازت لیتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ کبھی بھولیے گا نہیں۔ میں یہ نہیں کہ قبرستان میں بیٹھا ہوں استاد کہہ رہا ہوں بزرگی نہیں، واقعی میں نے جامع جوادیہ میں مولانا شباب صاحب قبلہ سے درس حاصل کیا ہے۔ جامع جوادیہ کے استاد رہ چکے ہیں اور تدریسی اعتبار سے استاد لاجواب ہے۔ اب یہ قوم ہماری جو ہے وہ صلاحیت نہیں دیکھتی ہے، وہ تو صرف لباس دیکھتی ہے۔ حالانکہ کوفے والے اسی لباس سے دھوکہ کھا گئے۔ ارے پوری تاریخ سمجھا دیے۔ صلوات بر محمد آل محمد پڑھیے صلوات۔ کبھی اس بتیا پہ آپ لوگ سوچئے گا کہ جب جناب مسلم کوفے میں تھے تب ابن زیادہ کیسے کوفے میں آ گیا؟ کبھی آپ اس کو سوچئے گا کہ جس کوفے میں 24,000 سے زیادہ، 18,000 سے زیادہ، 20,000 سے زیادہ، جو روایتوں میں الگ الگ فیگر دیے ہوئے، جناب مسلم کی بیعت کر چکے تھے یہ لوگ، پھر اسی کوفے میں یہ حاکم کوفہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت تا قیامت، یہ کیسے آ گیا اس کے اندر؟ آپ جانتے ہیں صرف لباس کا دھوکہ کھایا کوفے والوں نے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، کبھی لباس سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ قوم میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے کہ کون ابن زیاد صفت ہے کہ جو شیعت کے لباس میں ہمارے یہاں فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کون ہے جو شیعت کے لباس میں؟ سلامت رہو لال، خدا تمہارے والدین کو سلامت رکھے۔ بتائیے ایسا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے، اتنا واہ واہ ہے، اتنا زبردست۔ صلوات بر محمد والے، خدا قبول کرے، اللہ خوشیاں مقدر کرے۔ تو بہرحال ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ جانتے ہیں کیا کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ ہے روزبہ کھلا دکھا جو منہ بنا کے ایک دم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ کیا ہے؟ رشتہ ولایت۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ نہیں، کیا سنا آپ نے؟ یہ وہ رشتہ ہے جو مرنے کے، پروف دوں، ثبوت دوں، دلیل دوں آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا کہ فلاں مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ اور آپ پڑھنے لگے، آئے معززین ممرہ، کاش کہ میری بات پہنچ گئی ہوتی۔ میں نے کہا فلاں مرحوم کے نام کا سورہ فاتحہ، آپ پہچانتے اس کو؟ جانتے اس کو؟ آپ کا چچا ذات ہے، خالہ ذات ہے، پھوپھی ذات ہے، مامو ذات ہے، محلے کا ہے، گاؤں کا ہے، ضلع کا ہے، ملک کا ہے، وطن کا ہے، یو پی کا ہے، کہاں کا ہے؟ لیکن ادھر میں نے کہا پڑھیے فاتحہ اور آپ پڑھنے لگے۔ آپ نے پوچھا نہیں، یہ نہ ہمارے رشتہ داروں میں، نہ عزیزداروں میں، نہ کچھ نہیں۔ جیسے ہی مولانا نے کہا آپ نہیں جانتے، مگر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ نہ ہو، رشتہ ولایت ہے۔ اس سے بڑی میں مثال کیا دوں آپ کو؟
ہمارا اور آپ کا بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بائی نیم نہیں جانتے، میں ان لوگوں کو بائی نیم نہیں جانتا، لیکن اگر میں مجلس سے بیٹھا اور آپ نے کہا سورہ فاتحہ، میں بھی پڑھنے لگتا ہوں۔ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ ہم میں سے اکثر لوگ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ سلیپر میں، اے سی میں، 3 ٹائر میں، 2 ٹائر میں، فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ساتھ میں رہے کہ جس کی وجہ سے سفر ہوا۔ ارے بھیا اب اس سے زیادہ آسان لینگویج کہاں سے لے گا؟ اس سے ہمارا سفر جو ہے وہ آسان ہو گئے۔ اب جب ہم نکلے سفر کے لیے، گودان پہ بیٹھے یا بنارس کی کسی ٹرین پہ بیٹھے، جب ٹرین چلنے لگی تو ساتھ میں چلنے والا جو آدمی تھا اس سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مثال کے طور پر کہا حیدر علی۔ آپ یہ بتائیے کہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ نہیں آئی؟ بولتے رہیے خدا کے لیے، آپ مجھے بتائیے چہرے پہ مسکراہٹ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو، رشتہ ولایت ہے جو اس بات کو مجبور کرتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایک ناطہ ہے، اور وہ ہے غدیر والا۔ صلوات در محمد والے محمد۔ ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے اور وہ ہے غدیری رشتہ، اسی لیے ہمارے ہاں خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، گاؤں والا، محلے والا، ضلع والا، ملک والا، وطن والا، یہ سب اپنی جگہ پر اگر عرب والا ہو اور علی والا ہو، اگر وہ دبئی والا ہو اور علی والا ہو، اگر وہ مسقط والا ہو اور علی والا ہو، اگر وہ ماریشس والا ہو اور علی والا ہو، اگر وہ افریقہ والا ہو اور علی والا ہو، اگر کوئی غلام جان ہو اور علی والا ہو، احترام لازم ہے، اکرام لازم ہے، عزت لازم ہے، تکریم لازم ہے، اس لیے کہ وہ شیعہ ہے، آٹو چلانے والا ہے کوئی بات نہیں، شیعہ ہے عزت کے لیے کافی ہے۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے، آٹو چلانے والا ہے۔ کرار بھائی بہت بڑی قبرستان چلا رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آئیے السلام علیکم، ہاتھ وقت ملائے۔ کرار بھائی پیسے والے ہیں، قبرستان چلاتے ہیں، یہاں کے ٹرسٹی ہیں، مینجمنٹ میں، اس لیے آپ ان کا احترام فقط کرتے ہیں، تو تم چاپلوس و مکار ہو۔ تو پھر تم چاپلوس و مکار ہو۔ ایک آٹو والا بھی آئے اور اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے، اس لیے کہ وہ شیعہ ہے۔ ایک ٹھیلے پر سامان بیچنے والا اگر شیعہ ہے، ارے ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، اگر پیسے ہی کی وجہ سے عزت ہوتی تو علی حکومت کے محل میں ہوتے، لیکن میسن کی دکان پر زمین پر بیٹھ کر علی نے کھجور بیچ کر بتایا ولایت اگر زمین پر ہو تو وہ بھی لائق عزت ہے۔ ہمارے یہاں امیر اور غریب کا معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں نسل اور خاندان کا معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں سید اور نان سید کا معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں مکتب تشیع میں شیعہ کمیونٹی میں اہل بیت اثنا عشری کا چاہنے والا اور ماننے والا، اسی لیے سلمان غیر ہو کر منا اہل بیت ہو گئے۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے، سلمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے، اور جو گھر والی تھی وہ کبھی نہ ہوئی۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات علی محمد۔ آپ دیکھیے کمبر کون ہے مگر علی کے دروازے پر ہے، آپ بتائیے ابو ذر کون ہے مگر علی کے دروازے پر ہے، آپ بتائیے جان کون ہے مگر علی کے دروازے پر ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ میں جتنے اصحاب کرام مولا کائنات کے مالک کے موبائل رکھتے، سنو بھیا 2-3 منٹ تو بچا ہے، اب بھی کیا موبائل دیکھنے کا وقت ہے؟ صلوات در محمد والے محمد کریے صلوات۔ یہ کمبر، ابو ذر، یہ جان، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ مسلم ابن اوسجہ کا سر اٹھا کر حسین اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ حبیب کا وقت آخر حسین یاد کر رہے ہیں۔ حبیب یہ بتائیے کیا خاندانی سید ہے؟ شرط یہ ہے کہ علی کے در پر جو جتنا جھکے گا اسے اتنی عزت ملے گی، اور جو علی کے در پر جھکنا نہیں چاہتا
وہ لاکھ مالدار ہو، وہ جوتوں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر ہے، جو علی والا نہیں ہے اور جو علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہے اور اپنے مال کی وجہ سے زوم میں گھوم رہا ہے اور لوگوں کو سلام نہیں کرتا، تو یاد رکھے یہ ایک قبرستانی میں جب پوچھا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ہاں پھر تو آدمی نہیں سمجھا پائے گا۔ صلوات بر محمد والے ہوں، بولے صلوات۔ یہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، مولوی ہمیں سلام کریں، ہم کسی کو سلام نہیں کرتے، توڑے جاؤ گے بے حساب، مارے جاؤ گے بے حساب، سمجھ لو۔ صلوات بر محمد والے ہوں۔ آخری بات مولا کائنات کی شہادت کے ایام چل رہے، 19، 20 اور 21 تاریخ اپنے گھروں میں سیاہ لباس خود پہنے، اپنے بچوں کو پہنائیں، اپنی بیوی کو کہیں، اپنی زوجہ کو کہیں، اپنی والدہ کو کہیں، اپنی بہنوں کو کہیں، اپنے دوستوں سے کہیں، اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ 3 دن یہ یوم غم ہے، یہ مولا کائنات کا غم ہے، فراموش نہ کیجئے گا ان 3 دنوں کو۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے گا کہ اپنے گھر میں کم سے کم بلا کے 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو ماتم کا اہتمام کیجئے۔ اور جب لوگوں کے نوحے کی صدا، ماتم کی صدا آئے اور لوگ پوچھے کیا ہوا، کہو کہ رسول اللہ کے داماد مولا کائنات ہمارے اور آپ کے پہلے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، ہاں یہ دن غریبوں کے، اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کیجئے، اپنے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کیجئے، اپنے محلے اور اپنے علاقے میں جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کیجئے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو شیعہ مفلس ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کیجئے۔ ماہ رمضان میں اس کا حکم دیا گیا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کا جنازہ دفن کر کے جناب حسنین کریمین واپس آ رہے ہیں، ایک کھنڈر سے رونے کی آواز آئی۔ میں سنی ہوئی بات تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات پڑھ رہا ہوں، میں سنی ہوئی بات تو پڑھ رہا ہوں نا۔ آپ کی اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو بس کہیں نہ کہیں ہمارا روزہ قبول ہو جائے۔ سنو کھنڈر سے رونے کی آواز آئی، باپ کا غم بھول گئے بیٹے، اس رونے والے کی آواز کی طرف توجہ دی، اور اب جو رونے والے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا ہے جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جاتے ہیں اور جانے کا سر اٹھانا نہیں تو دیکھ رہا تھا کہ اپنے مجلس کو مکمل کرو۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کھنڈر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو امام حسنین کریم امام حسن اور امام حسین اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم کس لیے گریہ کر رہے ہو، تم کس لیے آنسو بہا رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گیا بھوکا ہو، 3 دن ہو گیا پیاسا ہو، 3 دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم آنکھوں سے تمہیں نظر نہیں آتا، تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، یہ بتاؤ کھنڈر کے اندر تمہیں لا کر کھانا کون دیتا ہے؟ کہا اللہ بہتر جانے، مگر کوئی ایک ایسا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں آتا تھا اور آنے کے بعد کبھی بھی وہ آ کر ہمیں کھانا دیا کرتا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے نام پوچھا؟ تو کہا نام تو نہیں بتایا، ہاں مگر اتنا کہا ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، مولا اے بھائیو سے ارے کوئی اور نہیں، ہمارا بابا 19 کو ضربت لگی، 21 کو تکمیل ہوئی، 3 دن ہو گیا، بابا رخصت ہو گیا، اب بابا باقی بچانے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ جو لوگ ان مجلسوں کو برپا کر رہے ہیں پروردگار ان سب کو وبا بلا اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار جتنے لوگ مجلس میں حاضر ہیں پروردگار ان سب کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بزرگ ہیں ان کو صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرما۔ جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفاء کامل اور عاجل اور تمام مبرز دنیاوی سے ان کو دور فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو لوگ خاص طور پر جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جو مریض ہماری قوم ان کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگار یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں جو برسر روزگار ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی مقدر فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو از غیب روزگار مہیا فرما۔ اور آہستہ کہیے الہی آمین، اور آہستہ کہیے الہی آمین۔ یہ دعا میں آپ ہی کے لیے کرا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کرا رہا ہوں۔ جو برسر روزگار ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور کامرانی مقدر فرما۔
جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو از غیر روزگار مہیا فرما، پروردگار ہمیں زندگی میں حج کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ابا عبداللہ حسین مظلوم کربلا کے روضے کی زیارت نہ کر لیں، پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔